ہر سال یوم پاکستان ہو یا یوم آزادی، قرارداد پاکستان کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے قیام کے لیے دی گئی قربانیوں اور جدوجہد کو یاد کیا جاتا ہے تو قومی نظریے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا وعدے کو دہرایا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں ویژن اور علامہ اقبال کے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور دوسرے ذمہ داران ہر سال ان مواقعوں پر اپنے اپنے پیغامات کے ذریعے پاکستان کو اس کی تعمیر کے مطابق بنانے کا احاطہ کرتے ہیں۔ اخبارات اسپیشل ایڈیشن جاری کرتے ہیں۔ ہر سال ایک ہی کہانی کو دہرایا جاتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے قیام کو 70 سال سے زیادہ گزر گئے لیکن جس اسلامی فلاحی ریاست کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا نام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ہماری ریاست، حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اقدامات سے کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوری بعد قرارداد مقاصد کو بھی پاس کر لیا گیا تھا جس میں اس بات کو طے کیا گیا تھا کہ اس ملک کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے گا۔ پاکستان کا آئین بھی اسلامی بن گیا لیکن عمل زیرو، جس کی وجہ سے 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود ہم اپنی منزل سے بہت دور ہیں۔ ہمارا آئین جس پاکستان کی بات کرتا ہے وہ پاکستان ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر اس ملک کے قیام کے لیے جدوجہد کی گئی۔ قائد اعظم نے بار بار اسلامی پاکستان، شریعت اور اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا جس کے سربراہ اسلامی اسکالر علامہ محمد اسد کو بنایا گیا، لیکن قائد کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا اور ایسا بدلا کہ آج تک پاکستان کے قیام کے اصل مقصد سے ہم دور ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اگر سچ پوچھا جائے تو ہم قیام پاکستان کے مقصد سے غداری کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام کا نام تو ضرور لیا کرتے ہیں لیکن اس کے نفاذ کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کبھی نہیں کی۔ اب تو یہ حال ہے کہ ہمارے سیاستدان، حکمران، ممبران اسمبلی کھلے عام سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کے کسی بھی اسلامی شق کو اٹھا لیں، اس پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آئے گا بلکہ ایک اسلامی شق کو کھلے عام خلاف ورزی معمول بن چکی ہے جو نہ صرف آئین پاکستان کے ساتھ بلکہ مقصد پاکستان کے ساتھ بھی غداری ہے۔ لیکن افسوس کہ اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ آئین کی پاسداری اور عملداری پر زور تو دیا جاتا ہے، اداروں کی سیاست میں مداخلت پر اعتراض تو کیا جاتا ہے کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ سب ادارے آئین کے تحت مقرر کی گئی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں۔ آئین کی حکمرانی کا نعرہ تو بڑا پسندیدہ ہے لیکن اگر آپ کبھی یہ سوال اٹھا دیں کہ آئین کے اسلامی شقوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، کیا یہ آئین سے غداری نہیں؟ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے سارے چیمپئن خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوئی عام فرد ایسا کرے تو قابل برداشت ہے لیکن اگر حکمران، ممبران پارلیمنٹ، عدلیہ اور ریاست کے ذمہ داران آئین کے اسلامی شقوں کے کھلے عام خلاف ورزی کریں اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی مخالفت کریں اور وہ آئین اور قانون کے طور پر قابل گرفت ہیں، انہیں تو اسی صورت کوئی بھی ریاستی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہنے کے اہل نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہاں سب چلتا ہے، نظریہ پاکستان اور اسلامی فلاحی ریاست کی مخالف پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں اور اہم ریاستی اور حکومتی عہدوں پر بھی تعینات ہیں۔ ہمارے کئی سیاستدان بھی پاکستان کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سر عام بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آئین کی حکمرانی کے بھی چیمپئن بنے نظر آتے ہیں۔ اس دوغلی پالیسی اور منافقت نے پاکستان کو اپنے قیام کے مقاصد سے بہت دور کر دیا ہے۔